السلام علیکم، دس از سعدیہ مسعود اور پروگرام مکالمہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ ہفتہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کسی بھی وقت بڑی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کو فائنل راؤنڈ بھی کہا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے ایک بڑا پیغام جو ہے پرائم منسٹر کی طرف بھجوا دیا گیا ہے اور 3 نام جو ہیں DGISI کے لیے آفر کر دیے گئے ہیں۔ اس پر حکومت کا جو ہے وہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، یہ ہے بڑا سوال، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن ایسی ملاقاتیں، ایک تو NOIC کا اجلاس جس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر موجود تھے، اس کے علاوہ آرمی چیف نے GHQ کا دورہ کیا اور ادارے کے کاموں کو خوب سراہا، تو اس سے یہ تاثر تو اوبویسلی ختم ہو جاتا ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان کوئی کشیدگی یا کوئی تنازع ہے۔ یہ جو ہے یہ تاثر ختم ہو گیا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو پرائم منسٹر کس طرح سے کنٹرول کر پائیں گے۔ IMF نے کیا کوئی شرائط جو ہے پرائم منسٹر کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکسز جو ہیں وہ ان کو کم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے اور اس کو ایڈریس کرنا بھی چاہیے تھا، اور کس طرح سے اس کو ایڈریس کر پائیں گے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار راحت صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ آرمی چیف کی جانب سے 3 نام جو ہیں وہ آفر کر دیے گئے ہیں DGISI کے لیے، تو کیا اس پر حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا کوئی ایڈونچر کر سکتی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے ٹیکنیکل مسئلہ یہی تھا، اور یہ کافی دن پہلے سے سمری منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے موو ہو گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس کو یہی اعتراض تھا کہ اس کا ڈیو پروسیس جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس میں ہماری بھی عزت رہ جائے، پاک فوج کی بھی عزت رہ جائے، اور جو وزیر اعظم نے اپنی کیبنٹ میں کہا کہ اگر پاک فوج کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو بیسٹ حل تھا وہ یہی تھا، اور پھر نیگوسیشن کے ذریعے پرائم منسٹر اور باجوہ صاحب کی ملاقات جو ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ، اس میں یہی طے پایا کہ جی ایک سمری اس کی آپ بھجوا دیں، 3 نام بھجوا دیں، اور وہ پراپر منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے موو ہو اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے گی، اور اس کے بعد جو آپ کہیں گے اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو پروسیڈ کر دیں گے۔ اب سمری جب وہاں سے موو ہوئی اور سمری پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچی تو پھر شور مچ گیا، اور جو لوگ نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، جو لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہیں، جو لوگ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا پورے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی اب یہ ہو جانا چاہیے، اب یہ ہو جانا چاہیے، اپنی خواہش کو خبر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو اس کے نتیجے میں ابھی تک ہوا تو کچھ نہیں۔ وہ پروسیس تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس میں طے یہ پایا تھا کہ 21 تاریخ کو ٹیکنگ اوور ہونی تھی۔ اس میں ہینڈنگ اور ٹیکنگ میں جو سارا پروسیس تھا کہ مثال کے طور پہ 21 کو چارج چھوڑنا ہے فیض صاحب نے جو DGISI ہے، اسی دن چارج لینا دوسرے صاحب نے، انجم صاحب نے، تو یہ ایک طے پایا کہ ان ڈیٹ 2 3 4 5 دن لے لیے جائیں، 20 تاریخ کو جا کے اس کی سمری پہ دستخط کا معاملہ سامنے آ جائے، اس کے بعد وہ ٹکر شکر چلیں گے، چیزیں ساری نارملائز ہو جائیں گی، اور ابھی میرا خیال ہے پروسیس وہی چل رہا ہے اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں، اور اس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان کچھ لوگوں نے ملاقاتیں کروا کے غلط فہمیاں جو تھی وہ دور کر دی ہیں، اور اس میں اپوزیشن نے کافی طوفان برپا کرنے کی کوشش کی ہے، کافی انہوں نے کوشش کی ہے کہ شاید اس میں سے کوئی ان کے لیے اپرچونٹی نکل آئے، سرے دست ان کے لیے کوئی اپرچونٹی وہاں سے نہیں نکلی، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہیں، اور جو آرمی کہہ رہی ہے وہی DGISI لگنے جا رہے ہیں، اور جنرل فیض صاحب وہ پشاور کور میں چلے جائیں گے۔ اس پہ کہہ لیں کہ ابتدائی ملاقات ہو گئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر ساری بریفنگ چیزیں جو ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیو پروسیس، وہ سارا اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ود ان نو ٹائم وہ خبر آ جائے گی کہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، اور نیا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، اور جس صاحب نے جانا تھا وہ چلے گیا، اور جس صاحب نے آنا تھا وہ آ گیا۔
چیزیں جو ہے چونکہ پروسیجر کے تھرو ہی ہونی تھی تو پھر اتنا ایک تو اس چیز کو لینتھی بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے اس کو واویلا مچا کے بہت زیادہ متنازع کرنے کی کوشش بھی کی، اور اب اگر متنازع نہیں ہو سکا آگے بڑھ رہی ہے احتجاج کی طرف۔ تو گورنمنٹ کے اوپر اتنے زیادہ محاذ کھل چکے ہیں، پہلے ڈی جی ایس آئی کو لے کر اتنا بڑا معاملہ، پھر اب یہ ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے، تو حکومت جو ہے وہ ایکچولی کیا کرے گی، اس کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب ملک ہے کہ 12 مہینے یہاں پہ جلسے جلوس اور مظاہرے چلتے رہتے ہیں، اپوزیشن اپنا کاروبار کرتی ہے، گورنمنٹ اپنا دھندا کرتی رہتی ہے، لیکن یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کو ایک پیسفل ملک ہونا چاہیے، پاکستان کو ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ کنٹینیوٹی کا ایک تاثر ہو۔ یہاں پہ گورنمنٹ آتی ہے اور جس دن وہ چارج سنبھالتی ہے اسی دن اس کے جانے کی پیشیدگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آج گئی، کل گئی، پرسوں گئی، تو ایک سمجھ لیں کہ غیر مستحکم حکومت ہونے کا ایک تاثر اور میسج پہلے دن سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کنٹینیوٹی کا تاثر وہ نہیں ہے جو دوسرے ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آئی اور 5 سال اس نے پورے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے دن سے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے۔ اب اپوزیشن کا ایک اور پریشر ڈیولپ کرنا گورنمنٹ کے اوپر کہ جی جلسے کریں گے، 20 تاریخ سے وہ جلسے کر رہے ہیں، 20 سے ہی نیا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے 20-21 سے، اور ساتھ ہی جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ مریم صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں ایک دو اور جگہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے جنرل فیض صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، جو پاکستان کے اداروں کے بارے میں گفتگو کی ہے، جو ٹارگیٹڈ انہوں نے ایک گفتگو کی، الزام تراشی کی ہے، تو وہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے کہ اپوزیشن کو راستہ چاہ رہی ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں بھی کوئی راستہ دیں، ہمیں بھی سسٹم کے اندر انٹر کریں۔ تو ابھی تک اپوزیشن کی تمام کوشش کے باوجود اور عمران خان کی تمام غلطیوں کے باوجود اپوزیشن کو نہ ابھی تک کوئی راستہ ایسا ملا اور نہ گورنمنٹ ابھی جا رہی ہے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اپوزیشن کی کوئی انٹری بن سکتی ہے؟ ایک طرف تو وہ فوج کو گالیاں دیتی ہیں، پھر اداروں کے اوپر جو ہے وہ بچاڑ کر دیتی ہیں، الزامات لگاتی ہیں، اور امریکہ کے جو وزیر امور ہیں ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے، مریم نواز نے کل جلسہ بھی کیا فیصل آباد میں، اور کس طرح سے جنرل فیض کے خلاف جو ہے نعرے بازی کروائی ہے۔ تو اگر پرائم منسٹر کی بات ایک طرف رہ جاتی ہے، اگر پرائم منسٹر یہ نہیں بھی ہوتے تو کیا آنے والے وقت میں ان کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں امریکی ناظم الامور سے جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہے، مریم صاحبہ کی ہوئی ہے، وہ اسی لیے ملاقات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جائے۔ جنرل فیض صاحب کی اس میں بڑی چغلیاں کی گئیں، جنرل فیض صاحب کے بارے میں بڑی دشنام تراشیاں کی گئیں کہ انہوں نے افغانستان میں یہ کر دیا، طالبان کے ساتھ یہ کر دیا، اپوزیشن کو یہ کر دیا۔ تو وہ آج کل نون لیگ اس پہ ہوئی ہے پاگل کہ وہ جنرل فیض صاحب کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، انتقام میں ہوتے ہیں، اس طرح نفرت میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ صحیح فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، پھر آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو تھوڑا سا ہوش میں رہنا چاہیے، کسی شخص کی مخالفت میں اس لیول پر نہیں جانا چاہیے کہ آپ پرسنلائز ہو جائیں، اور وہاں سے آپ کو جس طرح اپوزیشن کو انتقام برا لگتا ہے اسی طرح کسی شخص کے خلاف ایک انتقامی لیول پہ چلے جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو امریکی ناظم الامور سے جو ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی بیسیکلی گورنمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر پریشر بڑھانے کا ایک ٹیکٹس ہے، اور نون لیگ کا یہ پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ جب بھی اداروں کے خلاف لڑتی ہے تو وہ اداروں کے خلاف کام کرنے والی جو فورسز ہیں ان کو ملنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج کل امریکن خلاف ہیں، پاکستان کی اسٹریٹجی کے خلاف ہوئے چونکہ افغانستان کے اندر جو کٹ لگی ہے انڈیا کو اور یو کے کو اور یو ایس اے کو، اس کا بدلہ وہ تو لینا چاہتے ہیں، وہ تو ان کی تو خواہش ہونی بھی چاہیے کہ کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن ہمارے اپنے اگر ساتھ مل جائیں اور اسی انداز میں بات کرنا شروع کر دیں تو یہ میرا خیال ہے ظلم اور زیادتی ہے۔ ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ جو ہے وہ اور پاکستان کے ادارے وہ اتنے ساری چیزوں میں پارٹنرشپ کے اندر ہیں، اس میں عمران خان بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا، اس کی حرکتیں بھی میٹر نہیں کرتی، اس کی عادتیں بھی میٹر نہیں کرتی، اس کی ضدیں بھی میٹر نہیں کرتی۔ اسی طرح پاک فوج دیکھ رہی ہے
کہ وہ عمران خان کی ان ساری چیزوں کے بہت اوپر جا کے بہت ساری چیزوں کی وہ ریپیئرنگ میں لگے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اپوزیشن کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ چھوٹی موٹی اس طرح کی بات سے شاید یہ ساری عمارت دڑام سے گر پڑے گی. میرا خیال ہے کہ ابھی فیوچر پلاننگز اس لیول پہ ہو رہی ہیں اور فیوچر میں پاکستان کے ادارے کنٹینیوٹی دیکھ رہے ہیں اور کنٹینیوٹی چاہ رہے ہیں. تو اس میں اپوزیشن کا بہت بڑا سکوپ مجھے نظر نہیں آ رہا. نواز شریف صاحب کا, فضل الرحمان صاحب کا یا زرداری صاحب کا بہت بڑا سپیس اور بہت بڑا سکوپ ان کا مجھے نظر نہیں آ رہا. جی سر, اب ذرا انفلیشن کی طرف آ جاتے ہیں. اسپیشلی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ ملک کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اب اس ایشو کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو دوسری جانب جو ہے IMF کے حوالے سے بھی کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, ان کو ریئلائزیشن تو بہت پہلے کی ہوئی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ان بیچارے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ پیسے جیب میں کوئی نہیں, خزانہ خالی ہے, قرضوں پہ آپ گزارا کر رہے ہیں. 12 ارب ڈالر آپ نے پے کرنا ہے سال. 12 ارب ڈالر سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ پیمنٹ آپ نے ظاہر ہے کسی جگہ سے ریونیو سے دینی ہے. تو جب آپ قرضے پچھلے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑ جائیں, پچھلی قسطیں دینے کے لیے اور قرضے لے کے ادا کرنے پڑیں, تو اس کے بعد آپ کو جتنی مرضی احساس ہو, ریئلائزیشن ہو, جو بھی ہو, ریاست مدینہ بات کر لیں, احساس پروگرام کی بات کر لیں, عام آدمی کی زندگی کی بدلنے کی بات کر لیں, آپ خواہشیں تو کر سکتے ہیں, بدلنے کے نعرے تو لگا سکتے ہیں, لیکن بدل نہیں سکتے پریکٹیکلی, کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. IMF نے اتنی کڑی شرائط لگائی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کام کریں گے تو ہم یہ کریں گے, یہ آپ ہماری شرط مانیں گے تو پیسے دیں گے. تو اب اس میں شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ہیں, پہلے حفیظ شیخ صاحب تھے, حفیظ شیخ صاحب سے شوکت ترین تک, یہ سارے کے سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں ادھر IMF کے لیول پہ. ان کی مرضی سے یہ لوگ آتے ہیں, ان کی مرضی سے جاتے ہیں, ان کی مرضی سے وزیر خزانہ بنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کتنا کو غیرت مند ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہمارے لوگ ضرورت مند ہیں, ہمارے پرائم منسٹر, ہماری گورنمنٹ, تو وہ غیرت مند نہیں ہو سکتے, ان کو کنڈیشن ماننی پڑتی ہیں. غیرت مند بندہ تب ہوتا ہے, قوم کو اٹھاتا تب ہے, فیصلے اپنے خود تب کرتا ہے جب معاشی طور پہ آپ آزاد ہوتے ہیں. معاشی طور پہ آپ بندھے ہوئے ہیں, پیسے آپ کے پاس ہے نہیں. عمران خان صاحب جتنے مرضی احساس کر لیں کہ جی مجھے بڑا احساس ہو گیا ہے, مجھے یہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ وہ پبلک کو ریلیف دیں گے کہاں سے؟ اگر دیں گے تو باقی چیزوں میں کٹ لگائیں گے, ڈیولپمنٹ آپ کی زیرو ہو جائے گی, باقی چیزیں ہو جائے گی. تو پاکستان کے جو ایشوز ہیں اوور آل وہ معاشی طور پہ بالکل تباہی کے ایک دہانے پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. وہ بنگلہ دیش جس کو آپ بوجھ سمجھتے تھے, آج آپ کی $20 کروڑ ایکسپورٹ ہے, ان کی 50 ارب ڈالر ہے, آپ کی 20 ارب ڈالر ہے. تو وہ بنگلہ دیش بھی آپ سے بہت آگے چلا گیا, اس کا کرنسی بہت اوپر آ گئی ہے, ہماری کرنسی بہت نیچے چلی گئی ہے. اور کرنسی کے نیچے جانے سے یہ انفلیشن ساری بڑھ رہی ہے. ڈالر بیسڈ آپ کی اکانومی ہے, سارا ڈالر کے چند سینٹ اوپر جانے سے آپ کی بہت ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں فیولز پہ. تو ملٹیپل ایشو ہے. پہلے آپ کو معیشت ٹھیک کرنی پڑے گی, چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا, پھر جا کے چیزیں شاید ٹریک کے اوپر چڑھ سکتی. سر باقی چیزوں میں انفلیشن تو سمجھ میں آتی ہے, جیسے پیٹرول وغیرہ ہے, ڈیزل وغیرہ ہے, لیکن آٹا چینی تو ہمارا اپنا ملک جو ہے اس کو کاشت کر رہا ہے, یہ مہنگے داموں کیوں بک رہا ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم فوڈ بیسڈ اکانومی ہے ہماری. ہم ایگریکلچر ملک ہیں, 80% 70% کسان اس ملک کے اندر گلہ گاتے ہیں, اور ہم بڑا فرٹائل زمین رکھتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی شوگر کی کرائسس, کبھی گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے, کبھی چاول باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے, کبھی چینی کا بحران آ جاتا ہے, کبھی کسی چیز کا آ جاتا ہے. تو یہ بالکل ایک قابل افسوس ہے اور قابل غور بھی ہے, اور اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مس مینجمنٹ ہے, ہمارا پراپر طریقے سے مانیٹرنگ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ترین صاحب کا کوئی اسکیم آ جاتا ہے, کبھی کسی کا کوئی اسکیم آ جاتا ہے شوگر کا. تو گورنمنٹ کی جو گورننس کا لیول ہے وہ 74-72 سالوں میں چلتے چلتے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب یہ مافیاز اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کو آپریٹ کرنے لگ گئے ہیں. تو ابھی اسٹیٹ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کہ ان مافیاز کے اوپر قابو ڈالا جائے, لیکن میرا خیال ہے کافی مشکل کام ہوگا. عمران خان صاحب وہ ٹیمپو, وہ چیزیں, وہ پاپولیرٹی, وہ وقت
وہ سارا لوز کر چکے ہیں جب یہ سارا کچھ وہ کر سکتے تھے. اب آخری سال ہے الیکشن کا، آخری سال، اس میں میرا نہیں خیال وہ کچھ کر سکے. اب تو ترلے منتیں کرا کے وہ وقت نکالیں گے. الیکشن ایئر ہے، اس میں چھکے چوکے وہ اس طرح کے نہیں لگائے جا سکتے کہ آپ چیزیں چینج کر سکیں. تو پھر سر یہ آنے والے وقت میں الیکشن کے اوپر تو یہ چیزیں بہت بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں نا؟ ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں. اب خان صاحب کو وہی راستہ چاہیے کہ آگے الیکشن میں جانا ہے، پلے ہے کچھ نہیں، پاپولرٹی زیرو ہے، مہنگائی سر پہ ہے. تو ان حالات کے اندر وہ کیسے جائیں؟ تو اب وہ کوئی بڑا ایڈونچر کرنے کے موڈ میں ہے. جس طرح فوج کے ساتھ ایک پنگا تھا، یہ بھی کچھ لوگوں نے سمجھایا تھا کہ آپ پنگا لے لیں تو شاید آپ پاپولر ہو جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان فوج کے خلاف سٹینڈ لینے سے کوئی پاپولر ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بس بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بیچنے کو ہے کچھ نہیں. 3 سال انہوں نے وہ بالکل احتساب کا سودا بیچا، احتساب بھی نہیں ہوا، 1 ٹکا کسی سے برآمد نہیں ہوا، اور وکٹری کا نشان بنا رہے اپوزیشن کے لوگ کہ جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آئے، 1 دھیلا انہوں نے دیا نہیں. وہ کہتے ہیں دھڑلے سے کہ 1 روپے کی کرپشن ہم نے نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں کیا سیل کریں گے. ٹھیک ہے جی جناب، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.